بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو اسد وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت و بھرا السلام علیکم۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ایک عالیشان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار نے اس نوجوان کو دیکھ کر فرمایا، یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں لگا ہوا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسی دلچسپی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہو اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک بن دینار سے واقف تھا مگر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانا نہیں۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیسے تشریف آوری ہوئی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے اپنے اس مکان میں کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا 1,00,000 درہم۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس مکان سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا، اور اس میں بہت سے خادم ہوں گے۔ اس میں خیمے اور قبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبوئیں مہکتی ہوں گی، ہر طرف اس کی ہی خوشبو ہوں گی۔ وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ حق تعالی شانہ کے امر کن سے تیار کیا جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے آج رات کو مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے آئے اور رات بھر اس نوجوان کے لیے فکر مند رہے۔ آخر شب میں اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ختم ہو گئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، اور جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری کل کی بات میں کیا رائے ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ضرور پورا کروں گا۔ اس نے دراہم کی تھیلیاں سامنے لا کر رکھ دی اور دوات قلم لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں شخص سے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ اس کو اس محل کے بدلے میں حق تعالی شانہ کے یہاں اور اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ محل حق تعالی شانہ کی طرف سے ملے گا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس واقعے کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کی محراب میں ایک پرچہ پڑا ہوا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے کی برات ہے۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے ذمہ لیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا عطا کر دیا ہے۔
اور اس سے 70 گنا زیادہ دیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس پرچے کو پڑھ کر متحیر سے ہوئے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو اس کے مکان کے اندر سے ہمیں کچھ رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا کل انتقال ہو گیا ہے۔ پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا تھا؟ اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا کہ اس نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن کے اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس شخص کو دکھایا تو وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آپ مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بات بہت دور چلی گئی، اب یہ نہیں ہو سکتا، اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعا کرتے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان جیسی شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم عزیز دوستو، میں ملتا ہوں آپ کو ایک اور اگلی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔